أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث والرباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے تو تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جو تم کو پسند ہوں، 2 اور 3 اور 4. پس اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کر لو یا ان لونڈیوں پر اکتفا کر لو جو تمہاری ملکیت میں ہوں. یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم زیادتی نہ کرو. اس آیت سے متعلق کچھ باتیں کل عرض کر دی تھیں. اللہ تعالی نے مردوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ یعنی 2 3 4 بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں. تمہیں جو اچھی لگیں عورتیں ان سے نکاح کر لو، 1 2 3 4. یعنی ایک سے زیادہ نکاح کرنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، صرف جائز ہے. اور جائز بھی اس شرط پر ہے، بنیادی شرط ہے یہ کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان سب کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے. ظاہری معاملات میں، اختیاری چیزوں میں، قلبی محبت میں عدل و انصاف ہو ہی نہیں سکتا ہے. کسی سے محبت زیادہ ہو سکتی ہے، کسی سے کم ہو سکتی ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. لیکن ظاہری اور اختیاری معاملات میں عدل کرنا بہت ضروری ہے. اس شرط پر کہ وہ عدل کرے گا ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے. اور اگر ایک بندے کو یہ لگے کہ میں عدل و انصاف قائم نہیں کر سکوں گا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے ایک سے زیادہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے 2 3 4 بیویوں کی صورت میں، فواحدۃ، پھر ایک سے کر لو، ایک پر اکتفا کر لو. یا لونڈیاں باندیاں ان پر اکتفا کر لو جو تمہاری ملکیت میں ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے لونڈیوں کے ساتھ باندیوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کی، نفع اٹھانے کی اجازت عطا فرمائی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ ان 2 بیویوں کے درمیان برابری عدل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا. عدل نہیں کیا اگر اس نے تو اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا. تو عدل و انصاف نہ کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں تو وہ پہلی بیوی کے ساتھ معاملات اچھے نہیں رکھتے، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، حقوق بھی ادا نہیں کرتے، دوسری بیوی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے. یہ بہت خطرناک بات ہے. عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے. یہود و نصارہ نے، مستشرکین نے، ملحدین نے اسلام کے بہت سارے مسائل پر اعتراضات کیے ہیں. انہوں نے یہ جو تعدد ازواج کا مسئلہ ہے، ایک سے زیادہ بیویاں ہونا، اس پر بھی بڑے اعتراض کیے ہیں. حیرت ہے کہ اس معاشرے کے لوگ بدکاریوں پر اعتراض نہیں کرتے، دوستیاں لگا لے، کوئی غلط انداز میں زندگیاں گزارے عورتوں کے ساتھ، اس پر اتنا زیادہ برا وہ نہیں کیا جاتا، ان کے نزدیک عیب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نکاح کر لے حلال طریقے سے، ان کو اپنی زندگی میں لے آئے، اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں. پہلی بات، 4 شادیوں کی اجازت ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے. بعض حالات میں اس کی بڑی ضرورت پڑ جاتی ہے. انسانی نسل کی بقا کا یہ اہم ذریعہ ہے. نسل بڑھے گی، اس میں اضافہ ہوگا. بعض دفعہ مردوں کی قلت ہو جاتی ہے، لڑائی جنگ میں شہید ہو گئے، وباؤں میں مارے گئے،
اب جو عورتیں بیوہ ہو گئیں، اگر وہ کسی کے نکاح میں نہیں جاتی تو ان کے لیے مسائل ہیں، آبرو کے تحفظ، عزت کا تحفظ، اخراجات کا انتظام۔ تو عورتوں کی اگر کثرت ہو، مردوں کی کمی ہو، تو عورتوں کی عزت و عظمت، عصمت، ان چیزوں کو بچانے کی خاطر ایک مرد کئی نکاح کرے تو عورت کا فائدہ ہے زیادہ اس میں۔ پھر اس معاملے میں عورت کی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک بیوی ہے تو اس کو ہر روز اپنے شوہر کے معاملات دیکھنے ہیں، ایک سے زیادہ ہیں تو پھر کام تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک دن ایک کا کام، دوسرے دن دوسری کا کام، اب ایک دن ایک چھٹی کر لے گی یا ہفتہ چھٹی کر لے گی، یعنی اس طرح سے معاملات جب تقسیم ہو جاتے ہیں، کام جب تقسیم ہو جاتا ہے تو محض اس کو ان بنیادوں پہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ظاہراً جو عورتوں میں ایک فطری غیرت ہوتی ہے، ان وجوہات کی وجہ سے بھی عورت اس معاملے کو اچھا نہیں سمجھتی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا عقل سلیم کے ساتھ سارے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو اس کے اندر عورت کے بھی مفادات ہیں، بہت مفادات ہیں۔ عورت کے لیے نکاح، شوہر کا مل جانا، عزت و عظمت کا مل جانا۔ تو اللہ رب العزت نے یقیناً اگر ایک چیز کا حکم دیا ہے، اجازت عطا فرمائی ہے، تو یقیناً اس کے اندر حکمتیں ہیں، مفادات ہیں۔ ظلم والا نظام تو اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت ایسا طریقہ تو راج نہیں کر سکتے انسانوں کے بیچ جس کے اندر انسانوں کے لیے بھلا نہ ہو، نقصان ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو حکم عطا فرما رہے ہیں یا جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کے اندر بھلائی ہے، فائدہ ہے، نفع ہے، مفادات ہیں، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، دیگر معاشرے کے لیے بھی۔ یا فرمایا کہ تم لونیوں پر اکتفا کر لو، باندیوں پر اکتفا کر لو۔ کافر عورتیں جہاد کے بعد جو گرفتار ہوئیں، وہ بھی ایک طرح سے ملکیت ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کے نفع اٹھانے کی اجازت عطا فرمائی تھی، اس سے جو اولاد ہوتی تھی ثابت النسب ہوتی تھی۔ تو لیکن اسلام نے بہت سارے مواقع پر غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں سے تم کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، تم جیسا پہنو ان کو بھی پہناؤ، ان کی دیکھ بھال کرو، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ چنانچہ مسلمانوں نے، صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مقدار میں غلام لونڈیاں آزاد کیے، لیکن اس کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے، حقیقی جہاد کے ساتھ ہے۔ آج کل نوکرانیاں، کام کرنے والیاں اس ضمن میں بالکل نہیں آتی ہیں، سب آزاد عورتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا افن کہ ہو ما طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگے، بہتر لگے وہ عورت، اس سے نکاح کرو۔ پسند آنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے، حسن و جمال بھی ہوتا ہے، دینداری بھی ہوتی ہے، حسب نسب بھی ہوتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ تم دینداری کو ترجیح دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اور چیزوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، بقیہ معاملات پر نظر بھی نہ کرے، نہیں، دیکھ سکتا ہے۔ حسن و جمال کی طرف بھی، مال کی طرف بھی، خاندانی مراسم، حسب نسب، ان چیزوں کا بھی اعتبار کر لینے میں کسی حد تک مذائقہ نہیں ہے، لیکن ترجیح دین کو دینی چاہیے۔ معاملات میں دین کو بندہ ترجیح دے۔ اگر کسی اور معاملے میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہے، اگر دینی اعتبار سے اچھے ہیں لڑکا یا لڑکی، تو اس کے اندر بہت بہتری ہے، بھلائی ہے۔ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اس بات کی، نیک بیویوں کے اوصاف بیان فرمائے، خوبیاں بیان فرمائیں، شوہر کو بھی حقوق عطا فرمائیں۔ ہمارا معاشرہ تو بہت بگاڑ کی طرف ہے، نکاح کو مشکل کر دیا گیا۔ ہمارے برے صغیر میں آپ دیکھیں کس قدر نکاح مشکل ہے، لاکھوں کروڑوں بڑی مقدار میں مال جمع کرنا پڑتا ہے۔ لڑکے والے ہیں تو ان کے اپنے عجیب و غریب قسم کی افکار ہوتی ہیں، سوچ ہوتی ہیں کہ کیسی لڑکی چاہیے، مال والی، خاندان والی، جہیز والی۔ اور لڑکی والے بھی یقیناً ان کو بھی جہاز والا لڑکا چاہیے ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے یہ عیب پائے جاتے ہیں، صرف یہ ایک طرف سے نہیں پایا جاتا کہ جی لڑکے والوں کو ایسی لڑکی چاہیے جو فلاں فلاں خوبی والی ہو، مال والی۔ لڑکی والوں کے بھی ہوتے ہیں اپنے
ان کے طور طریقے اور اپنی ان کی تمنائیں اور آرزو. ان کو جہیز والی چاہیے تو ان کو جہاز والا چاہیے. دینداریوں کو بہت کم دیکھا جاتا ہے، جو کہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کے نتائج بھی بہت برے آ رہے ہیں معاشرے میں کہ شادیوں میں بقا نہیں ہے. دینداریوں کو ترجیح دیں، سنت کے مطابق شادیاں کریں، کم خرچ والی شادیاں کریں. برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، سکون ہی سکون ہے.